أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرما فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. اس قالت امرأۃ عمران، جب عمران کی بیوی اہلیہ بولی، اگر وہ اوپر آل عمران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد مان لیے جائیں تو پھر یہاں ماننا پڑے گا کہ یہ عمران اور ہیں، دو شخصیات ہیں، اور اگر ایک ہی مان لیا جائے تو بس پھر تو ٹھیک ہے. یہ عمران جو ہیں یا دوسری شخصیت یا وہی شخصیت جس کا پہلے تذکرہ آیا ہے، جن کا ان کی اہلیہ محترمہ بولی ہیں، وہ اللہ سے دعا مانگ رہی ہیں اور کہتی ہیں رب اے پروردگار انی نظر تو، میں نے نظر مانی ہے، میں نے منت مان لی ہے، لکا آپ کے لیے، آپ کے لیے منت مان لی ہے، یعنی آپ کی عبادت کے لیے، آپ کے گھر کی خدمت کے لیے، بیت المقدس کی صفائی کے لیے، یہاں پر عبادت کرنے کے لیے کس چیز کی منت مانی ہے؟ ما فی بطنی، جو کچھ کے پروردگار میرے پیٹ میں ہے، محررن، اللہ اسے آزاد کرتی ہوں، تیرے نام پہ وقف کرتی ہوں. محرر کسی چیز کی آزادی، حریت ہے نا اردو میں لفظ بولتے ہیں، وہ اسی سے ہے. انہوں نے کہا نظر تو لک ما فی بطنی محررن، اللہ میں نظر مانتی ہوں اس چیز کی جو کچھ کے میرے ہاں پیدا ہونے والا ہے بیٹا، کہ اسے آزاد کرتی ہوں اللہ تیرے نام پہ، کہ وہ تیرے گھر کی خدمت کرے گا، بیت المقدس کی خدمت کرے گا، یہاں پہ عبادت کرے گا اور تیرے دین کا کام کرے گا. فتقبل منی، اللہ تو میری اس نظر کو قبول کر. اگر وہ پیچھے لینا واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے اور جاننے والا تھا، کب؟ جب اس نے عمران کی بیوی نے نظر مانی. انک انت السمیع العلیم، اور اس نے کہا اللہ انت، انکا بلا شک و شبہ تو، انت اللہ تو ہی تو، السمیع سننے والا ہے. یہاں پر پھر ال کا اضافہ کر دیا اور العلیم میں بھی ال کا اضافہ کر دیا، تو اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں انکا میں ضمیر یعنی فقط تو، انت اے اللہ تو، السمیع سننے والا خاص طور پہ، اور خاص طور پہ جاننے والا، یہ چاروں چیزیں بتاتی ہیں کہ جس کی تم عبادت میں لگے ہوئے ہو وہ تو اللہ سے ایسے مانگا کرتی تھی. کیسی پاک بیوی تھی، کیسی پاک خاتون تھی. کہتی ہے اللہ صرف تو ہی تو ہے پروردگار جو سنتا ہے، اور اللہ تیری ہی ذات ہے جو جانتی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی نہیں سنتا. میں دعا مانگتی ہوں تجھ سے کہ جو بھی اولاد تو ہے پروردگار مجھے عطا فرمائے گا، محررن، میں اسے آزاد کرتی ہوں تیرے نام پہ، یعنی وہ تیرے دین کا کام کرے، تیرے گھر کی خدمت کرے.